بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک جو ہے، مین ٹاپک، وہ ہے خود اعتمادی، اور پھر اس میں ہم دیکھیں گے مختلف طرح کے پوائنٹس بھی، اور ایک وظیفہ بھی آج ہم دیکھیں گے، کیونکہ کافی دن ہو گئے نا ہم نے کوئی وظیفہ نہیں دیکھا، تو آج بڑا اہم جو ہے وظیفہ ہے۔ شوہر کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ جو شوہر اپنی بیوی پر توجہ نہیں دیتے، بیوی بچوں کو ان کے حقوق ادا ان کے نہیں کرتے، اور کئی کئی دن تک گھر بھی نہیں آتے، اور گھر چھوڑ دیتے ہیں، یا بیوی کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور کسی اور عورت سے شادی کر لیتے ہیں، یا مطلب گھر کو چھوڑ دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے۔ تو اس بارے میں پھر میں آپ کو وظیفہ بھی آخر میں بتاؤں گی۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے خود اعتمادی کے بارے میں۔ تو خود اعتمادی جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ خود اعتمادی جو ہے یہ کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے، یعنی ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی سیڑھی ہے کامیابی کی۔ اسی طرح ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ عدم خود اعتمادی ہے، یعنی خود اعتمادی کا نہ ہونا، اور یہ جو ہوتی ہے نا عدم خود اعتمادی، یہ کامیابی اور ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی فرد بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی جو ہے، یعنی اکثر لوگ خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، اور عدم خود اعتمادی میں فرد کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بھی کام کر سکے گا۔ ایسے لوگ دوسرے لوگوں کے سامنے کوئی کام نہیں کر سکتے، کر بھی نہیں سکتے۔ مثلاً کلاس میں اگر ہیں تو سوال نہیں پوچھ سکتے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان سے کام ہو بھی نہیں سکے گا، اور اگر ہوگا تو کام غلط ہو جائے گا یا وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ایسے افراد کو اپنی صلاحیتوں یا اہلیتوں کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ خود اعتمادی فطری یا پیدائشی صلاحیت نہیں، بلکہ یہ مشق سے حاصل ہوتی ہے۔ عدم خود اعتمادی فرد کی کامیابی اور ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا، بلکہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے کامیابی کی راہ میں اور ترقی کی راہ میں بھی، لہٰذا اسے تو ختم کرنا چاہیے نا۔ اور عدم خود اعتمادی کے خاتمے کے لیے چند اہم طریقے جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے، تو جتنا آج ہم دیکھ سکیں گے، ورنہ پھر اگر ہمارے باقی پوائنٹس اگر رہ گئے تو پھر ہم اگلے پروگرام میں، یعنی اگلے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ تو پہلی چیز ہے کہ خود اعتمادی میں کمی کی بڑی وجہ ماضی کا کوئی ناخوشگوار واقعہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر بچپن میں والدین کا نامناسب رویہ۔ مثلاً اس قسم کے فکرے جو بچوں سے عام طور پر والدین کرتے ہیں، یا اگر کرتے ہوں گے ان کے والدین، کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے اور تم سے یہ کام تو کبھی ہوگا ہی نہیں، تو یہ بار بار جب جملے کانوں میں آتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ کوئی کام پھر واقعی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بڑی وجہ ہے احساس کمتری۔ خود اعتمادی میں کمی کی ایک وجہ احساس کمتری بھی ہوتا ہے۔ احساس کمتری کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ضرور ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس وجہ کو معلوم کریں، پھر اس وجہ کو دور کرنے کا پروگرام بنائیں۔ اکثر اوقات بچپن کے جو ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں وہ احساس کمتری کو جنم دیتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے احساس کمتری ہوتا ہے۔ عموماً فرد ان واقعات کو بھول چکا ہوتا ہے۔ اگر فرد ان واقعات سے آگاہ ہو جائے اور پھر مناسب اقدامات اٹھائے تو احساس کمتری ختم ہو جاتا ہے، مگر اس کے لیے کسی اچھے ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کر کے کسی حد تک احساس کمتری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 ہے کہ ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھیں اور اس پر فخر کریں کہ اس پورے کرۂ ارض پر آپ جیسا کوئی دوسرا فرد موجود نہیں۔
یعنی آپ منفرد ہیں، آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اس پوری زمین پر، روئے زمین پر، یعنی کرۂ ارض سے مراد ہے روئے زمین پر، اور آپ منفرد ہیں دوسرے الفاظ میں پوری زمین پر، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ جیسا کوئی نہیں، تو آپ لاسانی ہیں، آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ کو اتنا اہم سمجھیں۔ جب یہ آپ اپنے آپ کو اہم سمجھیں گے نا، اپنے آپ کو منفرد اور لاسانی سمجھیں گے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں اہم ہوں، اپنے آپ کو اہم سمجھیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ ہر انسان میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو اپنی خامیوں کو بھول جائیں اور اپنی خوبیوں کو تلاش کریں، ان خوبیوں کی ایک لسٹ بنائیں، اور اس لسٹ میں چھوٹی سے چھوٹی خوبی بھی شامل کریں، جو بھی آپ کی ہو چھوٹی سے چھوٹی خوبی، مثلاً اچھی صحت، یہ بھی خوبی ہے نا، اگر آپ کے پاس اچھی صحت ہے، آپ کی اچھی صحت ہے، یہ بھی خوبی ہے۔ لباس کا اچھا ذوق ہونا بھی خوبی ہے، اور اگر آپ کو مطالعے کا شوق ہے تو بھی خوبی ہے۔ خوش اخلاق ہیں یا ایماندار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، آپ نرم دل ہیں، آپ غیبت اور گالی گلوچ سے بچنا چاہتے ہیں اور بچتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، خندہ پیشانی سے کسی سے ملتے ہیں، اچھی شکل ہے، اچھی آواز ہے، اچھے بال ہیں آپ کے، خوبصورت بال ہیں آپ کے، آپ خوبصورت دکھائی بھی دیتے ہیں اور خوبصورت لکھتے بھی ہیں، یعنی اچھی تحریر ہے آپ کی، کسی خاص مضمون میں آپ اچھے ہیں، یعنی کوئی خاص مضمون آپ کو دیا جائے لکھنے کے لیے تو آپ بہت اچھا لکھیں گے، اور گیم میں بھی آپ اچھے ہیں، تقریر کرنے کی بھی صلاحیت ہے آپ میں، شاعری آپ کر لیتے ہیں یا شاعری کا ذوق رکھتے ہیں، اور اچھا حافظہ ہے آپ کا، اور دین کا آپ کو فہم بھی ہے، یہ سب کچھ خوبیاں ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی خوبی بھی آپ کے پاس ہے نا، اس کو بھی اس لسٹ میں شامل کریں۔ اپنی خوبیوں کی اس لسٹ کو یا فہرست کو احساس کمتری کے خاتمے تک، یعنی جب تک آپ کا یہ احساس ختم نہیں ہوتا، روزانہ صبح اور شام پڑھیں اور اچھا محسوس کریں۔ اور تیسری چیز اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر فرد کوئی نہ کوئی کام دوسروں سے بہتر طور پر کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو بعض خاص صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، یعنی ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خاص صلاحیت اس کو ودیعت کی ہوتی، عطا کی ہوتی ہے، کسی کو زیادہ صلاحیتیں دی ہوتی ہیں اور کسی کو کم، تاہم دنیا میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جس کو ایک بھی صلاحیت نہ دی گئی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ہر فرد کم از کم ایک خصوصی صلاحیت ضرور رکھتا ہے جس میں وہ دوسروں سے بہتر ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی اچھا سامع ہوتا ہے، یعنی اچھا سننے والا ہوتا ہے، کوئی اچھا بول سکتا ہے، اسی طرح کسی کے اندر اچھا کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی گھر کے کام کا، جیسے کچن میں جا کے خواتین کو اگر ہم دیکھیں، خواتین میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اچھا سالن بنا سکتی ہیں، اچھا کھانا پکا سکتی ہیں، اور اسی طرح مردوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے اچھے سامع بن سکتے ہیں، یعنی سننے والے، دوسروں کی بات کو آرام سے سننا، اور کسی کو خوش رکھنا، یعنی ایسی باتیں کرنا جس سے کوئی خوش ہو جائے۔ آپ کی سب سے اچھی صلاحیت کیا ہے یہ دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ہر ایک نے دیکھنا ہے۔ اپنی خصوصی صلاحیتوں کی فہرست بنائیں، ان کو روزانہ کم از کم ایک بار پڑھیں اور ان پر فخر بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا کی ہیں۔ اور اب چوتھی چیز ہم دیکھیں گے کہ اپنے بارے میں کبھی منفی باتیں بالکل بھی نہ کہیں، مثلاً کہ آپ احمق ہیں، یعنی بے وقوف ہیں، اپنے بارے میں نہیں کہنا، اور یہ کہ بد شکل ہیں اور ناکام ہیں، اس طرح کے الفاظ نہیں ادا کرنے، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں۔ 2 ہفتوں کے لیے ایک چارٹ پر نوٹ کریں، ایک چارٹ بنائیں، اس پر لکھیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے بارے میں منفی باتیں کہتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کہہ بھی دیتا ہے، تو آپ ان باتوں کو نوٹ کرتے جائیں کہ کون سی جگہ پر کون سی بات آپ نے کی ہے جو منفی ہے، یعنی نیگیٹو آپ کی تھاٹ ہے، کیا تھی وہ، اور وہ کیا چیز بھی ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کم تر اور حقیر سمجھتے ہیں۔
اپنی منفی سوچوں کی نگرانی کریں۔ جو ہی احساس کمتری کا کوئی فکرہ، مثلاً میں بے وقوف ہوں، یعنی اس طرح کی کوئی بات کہنے لگے تو فوراً کہیں، یعنی اپنے آپ سے کہیں سٹاپ۔ اور پھر مثبت بات، مثلاً میں سمجھدار ہوں، میں عقل مند ہوں، اس طرح کی بات کہیں اور یہ مشق جاری رکھیں حتیٰ کہ اپنے آپ کو کمتر اور حقیر سمجھنا آپ بند کر دیں۔ ایک اور چارٹ پھر بنائیں جس میں آپ درج کریں کہ آپ نے ایک دن میں کتنی بار اپنی منفی سوچوں کو کنٹرول کیا ہے۔ پھر اپنے آپ کو انعام دیں، مثلاً خود ہی اپنے کندھے تھپتھپائیں، اپنے آپ کو شاباش دیں نا، جیسے کوئی کسی اور کو دیتا ہے نا، ایسے ہی اپنی پسند کی کوئی چیز بھی کھائیں جو بھی آپ کو پسند ہو۔ اور اب اس کا چوتھا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک کام یا شعبے میں مہارت حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، کسی ایک شعبے میں مہارت حاصل کریں، مثلاً حالات حاضرہ کے بارے میں باخبر رہنا، کسی خاص عالمی مسئلے پر زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنا، کسی گیم کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنا، اور پھر کوئی کاپی لیں، ان معلومات کو وہاں نوٹ کرتے جائیں اور ان کو گاہے بگاہے پڑھتے رہیں حتیٰ کہ وہ آپ کو یاد ہو جائیں۔ اس سلسلے میں بازار میں مفید کتب بھی دستیاب ہیں، یعنی کتابیں دستیاب ہیں، انہیں خریدیں اور ان سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ اور ان معلومات یا خصوصی مہارت کو اپنی گفتگو کے دوران استعمال بھی کریں۔ جب آپ بات کریں نا کسی سے تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں اور پھر یوز بھی کریں۔ اور پھر اگلا پوائنٹ اس کا ہے، اپنی پرانی غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے اپنے آپ کو معاف کریں اور ان کو بھول جائیں۔ ان کو یاد رکھنے سے کچھ فائدہ بھی نہیں آپ کو حاصل ہوگا، بلکہ اس سے آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ خود ترسی سے بھی نجات حاصل کریں، اپنی خوبیوں پر نگاہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، اور نیکسٹ پوائنٹ اس کا ہے کہ احساس کمتری کی ایک بڑی وجہ کوئی جسمانی نقص بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کسی جسمانی نقص کی وجہ سے احساسی کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی احساس کمتری کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو یعنی کوئی نہ کوئی ان کا جسمانی نقص ہوتا ہے، جبکہ بعض دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جسمانی نقص اعلیٰ کارکردگی کے لیے ایک بہت بڑا محرک اور اثاثہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں نا جسمانی نقائص، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اپنے نقص کو چھپانے کی کوشش بھی نہ کریں، اس طرح لوگ زیادہ متوجہ ہوں گے آپ کی طرف۔ اگر یہ فطری ہے نقص تو اس میں آپ کی کوئی کوتاہی شامل نہیں، کیونکہ آپ کا تو کوئی اس میں قصور نہیں ہے نا، یہ پیدائشی ہے۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نقائص دور کیے جا سکتے ہیں، تو ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں تاکہ یہ سب ٹھیک ہو جائے۔ تاہم اگر ٹھیک نہ بھی ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرنی، اس نقص کو قبول کریں اور بھول جائیں۔ اپنی ساری توجہ اپنی تعلیم پر اور شخصیت کی تعمیر پر مرکوز کر دیں۔ یقین کریں کوئی بھی آپ کو آپ کے جسمانی عیب کی وجہ سے مسترد نہیں کرے گا۔ اپنی شخصیت کو نکھاریں، خوبصورت بنائیں، اپنی خصوصیات کو مزید بہتر کریں، لوگ آپ کو پسند کریں گے۔ اور دنیا میں نہ جانے کتنے ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے اپنے جسمانی عیب اور نقص کے باوجود انسانی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اور انگریزی کا عظیم شاعر ملٹن یہ نابینا تھا، مغل بادشاہ اکبر جو ہے یہ ان پڑھ تھا، عظیم فاتح امیر تیمور جو ہے یہ لنگڑا تھا، اسی طرح نیپولین بوناپارٹ کا قد چھوٹا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح بہت دبلے پتلے اور کمزور صحت کے مالک تھے۔ اسی طرح پاکستان سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کا قد بہت ہی چھوٹا تھا۔ تو ان سب افراد نے اپنی جسمانی کمزوری کو اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، تو آپ کیوں رکاوٹ بننے دیں گے؟ اور نیکسٹ اور آخری پوائنٹ اس کا ہے کہ یعنی آج کے جو ہے ہماری گفتگو اس کا آخری پوائنٹ، اپنے آپ کو اپنے معاشرے اور ارد گرد کے ماحول کے لیے مفید بنائیں، لوگوں کے کام آئیں۔ جلد ہی آپ کو احساس ہوگا کہ آپ معاشرے کے لیے کس قدر مفید ہیں، لوگ آپ کی عزت کریں گے، آپ کی قدردانی ہوگی اور آپ کا احساس کمتری ختم ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لوگ آپ کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے آپ کو دوست نہیں بناتے، بلکہ شخصی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو دوست بناتے ہیں۔ تو یہ خوبیاں آپ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔
تو آج ہم نے یہاں تک پوائنٹس دیکھے، باقی جو ہے اس کا اگلا پارٹ انشاءاللہ ہم کل کی گفتگو میں کریں گے بات چیت بھی، اور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے بات چیت تو آپ ویڈیو کو، آڈیو کو، یعنی ویڈیو اس میں اہم نہیں ہوتی، یہ تو میں کوئی سی ویڈیو اس میں لگا لیتی ہوں جو میں اپنے گھر میں بناتی ہوں، تو اصل میں بات ہوتی ہے آڈیو کی، کہ آج ہمارا کیا موضوع ہے، ہمارے پوائنٹس کیا ہیں، ہم کیا اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس معاشرے کے لیے ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، تو اسی کو آپ اہم سمجھیں۔ اور اگر گفتگو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ تو اب دیکھیں گے ہم آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے وہ، تو یہ وظیفہ کس لیے ہے کہ شوہر کئی دن تک اگر گھر نہیں آتا، جیسے ایک خاتون نے کہا کہ ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اور پہلے تو شوہر بہت اچھے تھے، محبت بھی کرتے تھے، اور پھر کیا ہوا کہ ان کی دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کو بتایا نا کہ ان کے شوہر کی دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی ہے، تو شوہر نے تو صاف انکار کر دیا پوچھنے پر۔ اب کیا ہے، کئی دن تک یہ گھر نہیں آتے، نہ بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ جب بیوی نے شکایت کی تو بیوی بچوں کو گھر سے نکال دیا اور اس لڑکی سے شادی کر لی، اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ اس لڑکی نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں اس صورت میں شادی کروں گی کہ اپنی پہلی بیوی کو اپنے گھر سے نکال دو گے۔ جو ہے شوہر کوئی اطلاع نہیں، پتہ نہیں وہ کہاں پر ہیں، اس بیوی کے ساتھ کہاں رہتے ہیں۔ تو خاتون نے پوچھا ہے کہ اب کیا کروں، تو اس کے لیے کیا ہے، اس طرح کی خواتین کے لیے جن کے ساتھ یہ مسائل ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے، جب سونے لگے نا، سونے سے پہلے 101 مرتبہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26، سورۃ آل عمران تیسرے پارے میں جو ہے آیت نمبر 26، اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور یہ 40 دن تک پڑھنا ہے۔ اور جو ناغے کے دن ہیں نا خواتین کے، ان کو الگ سے مطلب کر لیں، اور بعد میں پھر دن 40 پورے کر لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا، اور آپ کی ہر خواہش کو، اور اس خواہش کو تو ضرور پورا کرے گا کہ آپ کا شوہر گھر واپس آئے گا اور آپ کو بھی بلائے گا انشاءاللہ۔ یہ میرا پوتا اذہان ہے، یہ آگے ہیں ادھر، میں ڈرائنگ روم میں وائس اوور کرتی ہوں، تو ادھر آ جاتے ہیں، تو یہ مختلف ایکشن کر رہے ہیں۔ اذہان آ جاؤ، کیا ہوا، گر گئے؟ آ جاؤ اٹھ جاؤ، گندے ہو جائیں گے کپڑے آپ کے، آ جاؤ۔ کیا دکھاؤ؟ تو اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔